خدا رسول کی خاطر بلائیں ان آرمی کے افسران کو، سروسز چیفز کو، اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں، ان کو بتائیں قوم تنگ آ گئی ہے، پاکستان کے عوام کو نفرت سی ہونے لگی ہے۔ یہ جنگ اگر فوج نے جیتنی ہوتی تو جیت چکے ہوتے۔ آج وزیر اعظم صاحب گئے بلوچستان اور آرمی چیف صاحب بھی گئے ساتھ میں۔ یہ لوگ جو ہیں آئے دن ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں کہ دہشت گردی کے جنگ میں ہم نے ایسے تیر مارے، کوئی تیر نہیں مارے، 7 لاکھ فوج ہیں، 10,000 طالبان ہیں، پھر کیوں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں؟ ناکام ہے یہ دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ، کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ٹی وی پہ پٹیاں چل رہی ہے کہ جناب افواج پاکستان کو مبارکباد، کیا کامیاب، 6 دہشت گرد مرے، 13 ہم مرے، اور مبارک تقسیم ہو رہی ہے۔ اللہ کا خوف کرو، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک اسٹیبلشمنٹ آتی ہے طالبان کو مارنا ہے، دوسری کہتی ہے لانا ہے، تیسری کہتی ہے چھڑانا ہے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ کبھی ہمارے گڈ طالبان بن جاتے ہیں، کبھی ہمارے بیڈ طالبان بن جاتے ہیں۔ میں قسمن کہتا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے 20 سال سے میں بغیر کبھی اسلحے کے سویا ہوں۔ سارے اختیارات ایبڈیکیٹ کیے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو وزیر بنا دیا، آپ بھی پدکتے پھرتے میں وزیر ہوں۔ آج وہ کس خوشی میں آزاد پھر رہا ہے؟ ہم صرف مذمتوں تک محدود رہے، اور آج کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایک سنجیدہ کوشش آتی، سروسز چیف کو بلائیں، بٹھائیں، 2 مہینے کی آپ پالیسیاں بناتے ہیں، رد الفساد، ضرب عضب، یہ آپریشنوں نے کیا نتیجے دیے؟ 24 سال سے قوم نفسیاتی مریض ہو گئی ہے، اور ناکام ہے یہ دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ، کوئی کامیابی نہیں ہے۔ پاکستانی مر جاتے۔ اس دن بنو میں جب ISI کے دفتر پہ اٹیک ہوا تو جناب علی 13 سویلین مرے، اور جناب ٹی وی پہ پٹیاں چل رہی ہے کہ جناب افواج پاکستان کو مبارکباد، کیا کامیاب، 6 دہشت گرد مرے، 13 ہم مرے، اور مبارک تقسیم ہو رہی ہے۔ خدا کا خوف کرو، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ واقعات تو پھر بھی ہوں گے۔ آج وزیر اعظم صاحب گئے بلوچستان اور آرمی چیف صاحب بھی گئے ساتھ میں، تو یہ واقعات ہونے کے بعد ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے کوئی رول ادا کرنا ہے۔ آئندہ کے لیے کوئی روڈ میپ ہے ہمارے پاس؟ دہشت گردی کے خلاف لڑائی کے لیے کوئی بتا سکتا ہے؟ کیا اسٹریٹجی ہماری؟ 2 ماہ 3 ماہ ہماری اسٹریٹجی ہوتی ہے، پھر تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک اسٹیبلشمنٹ آتی ہے طالبان کو مارنا ہے، دوسری کہتی ہے لانا ہے، تیسری کہتی ہے چھڑانا ہے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ 10 سال کی کوئی پالیسی ہے ہمارے پاس؟ ایک دفعہ دہشت گردی کو نوک کر دو، 10 سال کے لیے نوک کر دو۔ کبھی ہمارے گڈ طالبان بن جاتے ہیں، کبھی ہمارے بیڈ طالبان بن جاتے ہیں۔ یہ کون سی پالیسیاں سے ہم ریاست کو چلا رہے ہیں؟ پاکستان کے عوام کو اپنے اداروں کی ان پے در پے ناکامیوں کی وجہ سے نفرت سی ہونے لگی ہے۔ ہم پاکستان کے بچوں کو اپنی ان کی زندگی کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ ہمارے APS کا ایک ثانیہ تو نہیں ہے۔ آئے دن میرا اپنا باپ شہید ہوئے ہیں دہشت گردوں کے ہاتھوں، میرے خاندان، میرے قبیلے کی 142 لاشیں میں نے اٹھائی ہے، اور یہ لوگ جو ہیں آئے دن ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں کہ دہشت گردی کے جنگ میں ہم نے ایسے تیر مارے، کوئی تیر نہیں مارے، 7 لاکھ فوج ہیں، 10,000 طالبان ہیں، پھر کیوں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں؟ کوئی فرشتے نازل ہوں گے، دعاؤں پہ ملک کو چلا رہے ہیں، دعا کرتے ہیں پاکستان سلامت رہے۔ اور جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں بلوچستان میں، وہ ان میں سے بہت سے نوجوان تو ایسے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے گمشدہ افراد کی کم از کم لاشیں یا ہڈیاں تو دے۔ نہیں، ہم ایک طرف مذمت کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں جہاں ہماری غلطیاں ہیں۔ اگر آپ نے دہشت گردی کی جنگ لڑنی ہے تو ان سے پوچھو جنہوں نے اس کی قیمت ادا کی ہے، ان لوگوں سے پوچھو نا جن کے گھروں میں آج بھی میں صرف پاکستانی ہونے کی وجہ سے ہر وقت مجھے جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں۔ میں قسمن کہتا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے 20 سال سے میں بغیر کبھی اسلحے کے سویا ہوں، اور آج بھی مجھے علم نہیں ہوتا ہے کہ کیونکہ میرے دشمن جو ہیں وہ معلوم ہی نہیں ہے، اور ہم نعرے لگاتے ہیں ہم نے یہ تیر مارا، وہ تیر مارا۔ خدا رسول کی خاطر بلائیں ان آرمی کے افسران کو، سروسز چیفز کو، اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں، ان کو بتائیں قوم تنگ آ گئی ہے۔ جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں نا اس دہشت گرد، اس تمام کے ورثاء کی جانب سے میں ایک سوال اس ریاست پاکستان سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہم تو مارے گئے اس مٹی سے وفا میں، انتقام کیا خاک لیتے، اس پیارے وطن کا، اس دھرتی کا حشر نشر خراب کر رہے ہیں۔ جب تک فوج تمام پاکستانیوں کو اپنے پیچھے نہیں کھڑا کرے گی، یہ جنگ اگر فوج نے جیتنی ہوتی تو جیت چکے ہوتے۔ جب تک پاکستانی اس کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے، ایران کے تعلقات جو ہیں یہ بھی وہ بنا رہے ہیں، چائنا کے تعلقات، یہ آپ کا کام ہے، یہ اختیارات آپ نے ایکسرسائز کرنے ہیں قوم اور ملک کے مفاد میں۔ سارے اختیارات ایبڈیکیٹ کیے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو وزیر بنا دیا، آپ بھی پدکتے پھرتے میں وزیر ہوں۔ اور جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں بلوچستان میں،
वो उनमें से बहुत से नौजवान तो ऐसे है ना, वो कह रहे हैं कि हमें हमारे गुमशुदा अफराद की कम से कम लाशें या हड्डियां तो दे। ये जो वाकया हुआ किरादाद डॉक्टर साहब ने पेश की, ये एक फिक्र में ऐड करना चाहता था। बेशक अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करे, जो शहीद हैं वो हमारे सरों के ताज हैं, लेकिन ये हर वक्त के इरादा भी पेश करते रहेंगे, मजम्मत ही करते रहेंगे। आने वाले वाकयात के लिए क्या हमने इसमें एक फिक्र नहीं ऐड कर सकते कि जो फोर्सेस हैं, they shall remain vigilant and will be on guard against any likely untoward incident in future। ये फिर भी होंगे। सिक्योरिटी लेप्सिस तो है ना, पीटीआई पे हुकूमती मशीनरी लगी हुई है कि पीटीआई ने इंडिया की ईमा पे इस एस्टेब्लिशमेंट पे या फौजों पे इल्जाम लगा दिया। जब अपने फराइज आप तुंदई से चाबकदस्ती के साथ, अहलियत के साथ अदा नहीं करेंगे तो रियासत का, ममलिकत का और खलकत का ये तमाशा, ये तबाही तो होती रहेगी। जब जिस दिन बाज़ई के घर पे छापा हुआ, दुरुस्त बात है ना, उसी दिन ये ट्रेन का हादसा भी हुआ, तो लिहाजा अपने प्रायोरिटीज का तो तयन किया ही नहीं है। हमने तो एजेंसियों को सियासतदानों के पीछे डाला हुआ है। जब बाजवा जो अभी बात हो रही थी और इतनी बड़ी कानून की हुक्मरानी की बातें हो रही है, ये बाजवा किस खुशी में आजाद फिर रहा है? कोई खुशी हो यानी कितने जराइम इस शख्स ने किए हैं। कश्मीर का सौदा इस शख्स ने किया, पीटीआई के खंजर, पीठ में खंजर इसने घोंपा, लेकिन फार्मर आर्मी चीफ है तो पूरा ऐवान जो है वो कुछ नहीं कर सकता। बलोचिस्तान को क्या दिया है? बलोचिस्तान में रूम में सारे वसाइल पे तो मरकज बैठा हुआ है, और यही हालत है हमारी भी। शेर अफजल मरवत की हैरान कन तकरीर जी, जिसमें उसने जो सिटिंग चीफ्स हैं आर्मी के, उनको भी लताड़ दिया और उनको कहा कि कटहरे में खड़ा करके इनसे जवाब तलबी की जाए, और भाजपा को डायरेक्ट मुजरम करार दिया और उसने कहा ये आज़ाद क्यों घूम रहा है, इसको भी पकड़ करके इसका हिसाब करना चाहिए। इसने बहुत बड़े बड़े जराइम किए हैं, मुल्क तोड़ने की हद तक इल्ज़ाम लगाया, जो कि डायरेक्ट गद्दारी है मुल्क से, कि कश्मीर को सौदा कर देना और वो अमेरिका, इंडिया के हवाले कर देना। और फिर ये पीटीआई के साथ जो कुछ हशर नशर हुआ, उसकी पीठ में जो खंजर घोंपा, वो किसी बैरूनी क़ुव्वत के कहने पे उसका भी उन्होंने तबसरा किया, और बार बार इस बात को दोहराते रहे कि ये जो दहशत गर्दी है वो तो दहशत गर्द है, 10-12 हज़ार होंगे और 7 लाख की आर्मी उनका मुकाबला नहीं कर पा रही। तो इसका मतलब ये है कि वो उसके निशानदेही कर रहे थे, इशारा इस तरफ कर रहे थे कि गालबन जो ये नारा लगाया गया था कि ये जो वर्दी है और इस सिलसिले में जो बातें की गई थी, उन्हीं तरफ ये इशारा कर रहे थे कि अगर आर्मी चाहे 7 लाख आर्मी, 10 लाख दहशत गर्दों को ख़त्म करना, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये ख़त्म इसलिए नहीं हो रहा है कि जानबूझकर सारा कुछ कर रहे हैं। जो इल्ज़ामात आर्मी पे लगाए जाते हैं सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ लोगों की तरफ से कि वो जो ख़राबियाँ हो रही हैं वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रही है, अदरवाइज़ उनका कंट्रोल तो इतना अच्छा है कि जो एक दुनिया की सुपर पावर सोवियत यूनियन को सफ़ा हस्ती से मिटाने में एक अहम रोल प्ले कर सकती हैं जहाज़ अफ़गानिस्तान की सूरत में, उनके लिए ये दहशत गर्दी वगैरह तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये सब क्यों हो रहा है? ये जनाब वो चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि वो इतने आदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं कि कोई रात ऐसी नहीं गुजरती कि वो असले के बगैर सोए हों। जब कौमी असम्बली का मेंबर हो, सियासतदान हो और एक नॉन पर्सन हो, एक पब्लिक फिगर हो, उसके के तहफ़्फ़ुज़ात भी इस कदर होंगे तो आम आदमी का क्या हालत होगी, ये इनकी तकरीर से साफ नज़र आता है। और ये हैरान कौन तकरीर है जो उन्होंने की, जबकि उन पे ये इल्ज़ाम है पीटीआई की तरफ से कि वो पीटीआई के साथ वफ़ादार नहीं हैं। तो जो पीटीआई के साथ वफ़ादार ना हो उसका मतलब ये है कि वो